ایک مشہور و معروف مداریہ جس نے لاہور بابا جمہوریت کے میلے کے اندر اسلام اور علماء اسلام کے خلاف بہت بڑی بکواسات کی ہیں، اس مداریے کے جواب کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ اور یہ کئی اقساط پر مشتمل ہوگا، لیکن اس مداریے کے جواب سے قبل ہم بابا جمہوریت خادم حسین رضوی کے متعلق چند باتیں عرض کریں گے، کیونکہ اس مداریے نے اپنی تقریر کے اندر کہا ہے کہ خبردار بابا جمہوریت کے خلاف جو زبان کھولے گا اور جو میلی آنکھ سے دیکھے گا ہم اس کی آنکھیں نکال دیں گے۔ میرا قائد خادم حسین رضوی ہے، خدا دی قسم اٹھا کے آنا، مرنا انج بھی ہے جیڑا میرے قائد قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ دی طرف میلی آنکھ دیکھے گا، اس گنڈے بدماش دی آنکھ کاٹ کے رکھ دیں گے، دساں گے سانو ساڑے قائد نے کھڑا کے بول آئے، کھڑا کے بول رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم بابا جمہوریت کو امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پیش کر رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بابا جمہوریت کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ہم مطالبہ کریں گے اس مداریے سے بھی اور دیگر جو بلیکی ہیں ان سے مطالبہ کریں گے کہ آپ آنکھیں نکالنے کے بجائے اپنے ساتھ سے رضوی نسبت ہٹاؤ۔ اور سب سے پہلے آپ کو ہم دربار اعلیٰ حضرت میں اس وجہ سے پیش کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا ہے، اس مداریے نے وہاں پر کہا کہ ہمارے بابا جمہوریت ہمیشہ ہمیں اعلیٰ حضرت کا نعرہ سکھاتے رہے، اور جب بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا تھا تو وہ بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے زور سے یہ نعرہ لگاتے تھے، عشق و محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ تو لہٰذا ہم ابتدا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ آگے جاتا رہے گا۔ سب سے پہلے بابا جمہوریت کی جو گمراہی جس پر ہم تبصرہ کریں گے وہ یہ ہے کہ بابا جمہوریت نے کئی بد مذہبوں کو، عیسائیوں کو اور مرزائیوں وغیرہ کو اپنی پارٹی کے اندر شامل کیا اور ان کو الیکشن کے لیے ٹکٹ پیش کیا، اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم نے عیسائیوں وغیرہ کو ٹکٹ دیا ہے؟ ناظم وغیرہ وہ جو ایم این اے وغیرہ بنے تھے ان کے لیے ٹکٹ دیا ہے؟ کہتا ہے میں نے دیا ہے۔ کیوں دیا ہے جی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اس وجہ سے دیا ہے کہ ہمارے ملک کا قانون ہے اس وقت تک آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے جب تک اقلیتوں کو ساتھ شامل نہ کیا جائے۔ تو کہتا ہے اس مجبوری کی بنا پر میں نے ٹکٹ دیا ہے۔ آپ نے مطلب اقلیت کے نمائندے کو بھی ٹکٹ دیا ہے؟ ہاں دیا ہے، وہ وجوہات یہی ہے نا کہ پاکستان کا قانون ہے، تو ہم نے اس کا کہا کہ بھئی آپ بھی آئیں ہماری طرف سے الیکشن۔ اور پنڈی گھیب اپنے علاقے ضلع اٹک کے اندر ایک جلسے میں ببانگ دہل انہوں نے کہا کہ یہ لبیک جو ہے بریلویوں کی پارٹی نہیں ہے، یہ شیعوں کی بھی پارٹی ہے، یہ دیوبندیوں کی بھی پارٹی ہے، اگر دیوبندی ہماری طرف آئیں تو ہم دونوں ہاتھوں کو کھول کر ان کو اپنی بغل میں لیں گے۔ وہ سارے کلپ آپ اس ویڈیو کے اندر ملاحظہ فرمائیں گے۔ اسانی جڑی پارٹی بھی بریلویوں دی پارٹی نہیں، اسانی جڑی پارٹی کسی ایک جماعت دی پارٹی نہیں،
असली जी पार्टी किसी एक सिरके की पार्टी नहीं, असि अपने देवबंदियां भरावां वास्ते भी दोवें बाहां खोल के इस्तकबाल करेंगे। तो आज की इस मुख्तसर नशस्त के अंदर हम ये अर्ज़ करेंगे कि बदमज़हबों को टिकट देना और उनको इमारत सौंपना ये इंतहाई गुमराही है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सूरह निसा है 5वां पारा और बिल्कुल आखिरी सफ़े पर, वलन यजअलुल्लाहु लिल-काफ़िरीना अलल मुमिनीना सबीला। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला ने काफ़रों को मुसलमानों पर कुछ राह न दी। अल्लाह ताला काफ़रों को मुसलमानों पर कोई राह न देगा, यानी काफ़रों को बिल्कुल मुसलमानों पर कुछ राह नहीं है। मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया काफिर मुसलमान के ख़िलाफ़ गवाह तक नहीं बन सकता, काफिर मुसलमान के ख़िलाफ़ गवाह नहीं बन सकता। काफिर मुसलमान के ख़िलाफ़ गवाही दे, उसकी गवाही नहीं सुनी जाएगी, वो गवाह नहीं बन सकता। यह है फतावा रज़विया, इसकी जिल्द नंबर 14 है। ये उसी इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फ़तवा है, उन्हीं की किताब है जिनकी निस्बत से आप अपने आप को रज़वी लिखवाते हैं। इसके सफ़ा नंबर 512 पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वो वाक़या आम किताबों के अंदर है, लेकिन इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी का हवाला मैं इस वजह से दे रहा हूँ कि आप इनकी निस्बत रखते हैं। 512 सफ़ा पर यह वाक़या लिखा है कि शहर हीरा में एक कातिब था ईसाई, उसका हाफ़सा भी था और ख़त भी बहुत खूबसूरत था, लिखाई उसकी अच्छी थी। जब वो इलाक़ा फ़तह हुआ, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अर्ज़ की गई कि फ़लाँ मकाम पर एक ईसाई है जिसका ख़त भी बहुत अच्छा है और हाफ़सा भी मज़बूत है, तो हम उसको अपना कातिब मुकर्रर कर लें। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया अगर मैं उसको अपना कातिब मुकर्रर करूं तो फिर तो मैं उसको अपना राजदार बना रहा हूं। और कुरान पाक ने काफरों को राजदार बनाने से मना किया है। देखिए उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तो ईसाई को कातिब मुकर्रर नहीं कर रहे, अपना मुहर्रिर नहीं बना रहे, जिसको आप क्लर्क कहते हैं, वो अपना क्लर्क नहीं बना रहे, अपना कातिब मुकर्रर नहीं कर रहे, और आप हैं कि उनको औहदा और इमारत सौंप रहे हैं, उनको M&A वगैरह बना रहे हैं। फतावा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 21 और इसके सफ़ा नंबर 181 पर एक फ़तवा है, मुलाज़ा फरमाइए। पहले इस फतवे को समझिए और फिर बाबा जमहूरियत की गुमराही को आप ख़ुद ब खुद समझ जाएंगे। इसका सफ़ा नंबर 181 है। ये किस ज़माने में आपने फ़तवा इरशाद फरमाया था? ये उस ज़माने की बात है जब तक़सीम हिंद की बातचीत चल रही थी कि अभी तक़सीम हिंद होता है। तक़सीम हिंद की जब बातचीत चली, इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इसका इल्म हुआ, तो फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फ़तवा इरशाद फरमाया था। फरमाया तक़सीम हिंद के मुतल्लिक़ तुम कोशिश कर रहे हो कि तक़सीम हिंद हो। फरमाया इसकी 4 सूरतें बन सकती हैं। पहली सूरत तो ये है कि मुल्क सारा का सारा तुम्हें मिल जाए, मुसलमानों तुमको मिल जाए, और काफिर जाते जाते ये सारा का सारा मुल्क तुम्हें दे जाएं और तुम इसमें इस्लाम का कानून नाफिज करो। फरमाया ऐसे नहीं हो सकता। और काफिर जाते जाते, अंग्रेज़ जाते जाते हिंदुओं को दे जाएं और वो अपना कानून चलाएं, फरमाया ऐसे भी नहीं होगा। ये 2 सूरतें तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जब अंग्रेज़ जा रहा था 1 सदी से पहले वो सोच रहा था, यानी 1857 में वो आया, सोना चांदी दिरहम दीनार जो सोना चांदी था वो सारा का सारा लूटा। लूटने के बाद अब पूरा मुल्क तो वो खाली कर चुका था। अब वो जाने से पहले ये सोच रहा था कि जाते जाते अपने वफादारों के सपुर्द कर जाऊं कि मेरे जाने के बाद भी ये मेरा मुल्क चलता रहे। तो इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया जाते जाते अब उसने सपुर्द तो करना है, लेकिन तन्हा मुसलमानों को सपुर्द नहीं करेगा कि वो उसमें कानून चलाते रहें अपने इस्लाम का, और तन्हा हिंदुओं को भी सपुर्द नहीं करेगा।
اب فرمایا دو ہی صورتیں آخری رہ جاتی ہیں، دو آخری صورتیں رہ جاتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے، فرمایا کہ تقسیم ہند ہو، اور تقسیم ہند ہونے کے بعد کافر ملک انگریز جاتے جاتے ملک کو بانٹ دے اور پھر کہے اس میں شراکت رکھ لو، کچھ عہدے مسلمانوں کے اور کچھ ہندوؤں کے، کچھ قانون مسلمانوں کے کچھ ہندوؤں کے، اس طرح شراکت کے ساتھ ملک چلاتے رہو۔ میں جا رہا ہوں، انگریز کہے میں جا رہا ہوں، اور ہندوؤں مسلمانوں تم مل کر ملک کو چلاتے رہو، اس طرح ہوتا رہے۔ فرمایا اگر ایسے کرو گے، شراکت کرو گے، کچھ قانون تمہارے ہوں کچھ کافروں کے ہوں، کچھ عہدے دار تمہارے ہوں کچھ کافروں کے ہوں، اس طرح اگر شراکت کرو گے تو فرمایا قرآن کی روح سے تمہیں 3 تمغے ملیں گے۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فرمایا اس کا مصداق ٹھہرو گے، کب؟ جب شراکت کرو گے، جب شراکت کرو گے کہ ایک عہدہ تمہارا ایک ہمارا، ایک قانون تمہارا ایک ہمارا، اس طرح شراکت کرو گے تو فرمایا کافر بھی بن جاؤ گے، ظالم بھی بن جاؤ گے، فاسق بھی بن جاؤ گے۔ اور فرمایا اگر اس طرح شراکت نہ کرو تو اب ایک صورت رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ تقسیم ہند ہو جائے، ملک بٹ جائے، ملک کے حصے ہو جائیں، اور ایسے ہو کہ کچھ حصے ہندوؤں کے پاس چلے جائیں اور کچھ مسلمانوں کے پاس رہ جائیں، اور جو مسلمانوں کے پاس آ جائے اس میں مسلمان اپنا قانون اسلام والا نافذ کریں، اور جو ہندوؤں کے پاس رہ جائے ہندو اپنا قانون ہندوؤں والا وہاں پر نافذ کریں، اس طرح تقسیم ہند ہو جائے۔ تو فرمایا اب بتائیے ہندوستان کا کون سا علاقہ ایسا ہے جس میں مسلمان نہیں رہتے؟ ہر علاقے میں مسلمان رہتے ہیں۔ جب ہر علاقے میں مسلمان رہتے ہیں تو جو اس ہندوؤں والے علاقے میں مسلمان آئیں گے تو آپ اپنی کوشش متفقہ سے اس علاقے والے مسلمانوں پر کافروں کو حاکم بنا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کافروں کو مسلمانوں پر کچھ راہ نہیں ہے، وہ حکومت نہیں کر سکتے۔ جب وہ حکومت نہیں کر سکتے، آپ اپنی کوشش متفقہ سے اس علاقے میں جو ہندوؤں کے مل رہا ہے، ہندوؤں کو کافر دے رہے ہیں، انگریز جاتے جاتے ہندوؤں کو دے رہے ہیں، آپ اس علاقے والے مسلمانوں پر ہندوؤں کو حاکم بنا رہے ہیں، تو ان مسلمانوں پر ہندوؤں کو حاکم بنانے کی وجہ سے تم 3 تمغے پھر پاؤ گے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقسیم ہند کے وقت، یعنی تقسیم ہند سے تو پہلے ہی آپ تشریف لے گئے ہیں، لیکن جب بات چیت چل رہی تھی اس وقت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فتویٰ ارشاد فرمایا تھا۔ آج تو کہتے ہیں نا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس طرح ملک کو بانٹ کر لا الہ الا اللہ کا مقصد حل نہیں ہو رہا۔ امام علیہ سنت سرکار فرماتے ہیں اس طرح ملک کو بانٹو گے تو لا الہ الا اللہ نہیں، 3 اور تمغے ملیں گے، لا الہ الا اللہ کا تحفہ نہیں ملے گا، 3 اور تمغے ملیں گے، کافر بھی بن جاؤ گے، ظالم بھی بن جاؤ گے، فاسق بھی بن جاؤ گے۔ اس وجہ سے یا تو شراکت کر رہے ہو یا پھر ان مسلمانوں پر ہندوؤں کو حاکم بنا رہے ہو۔ یہ عبارت بھی میں پڑھ دیتا ہوں اور ویڈیو کے اندر بھی آپ اس عبارت کو دیکھ سکیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کیا گورنمنٹ تنہا تمہیں ملک دے دے کہ اس میں خالص احکام اسلام جاری کرو؟ یہ تو ممکن نہیں، نہ تنہا ان کو ملے، یعنی ایسے بھی نہیں ہوگا، تم ان کو بھی تنہا نہیں ملے گی، پھر شرکت رکھو گے یا ملک بانٹ لو گے، یا تو شراکت کر لو گے یا ملک بانٹ لو گے کہ ایک حصہ میں تم اسلامی احکام جاری کرو، ایک میں وہ اپنے مذہبی احکام جو تمہاری شریعت کی روح سے احکام کفر ہیں، بر تقدیر ثانی، یعنی ملک کو بانٹ لو، کچھ میں وہ اپنے احکام جاری کرے، کچھ میں تم اپنے احکام جاری کرو، بر تقدیر ثانی۔ ظاہر ہے کہ ہندوستان کا کوئی شہر اسلامی آبادی سے خالی نہیں، تو ان لاکھوں مسلمانوں پر اپنی شریعت مطہرہ کے خلاف احکام تم نے اپنی کوشش متفقہ سے جاری کرائے اور اس کے تم ذمہ دار ہوئے۔ اور وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کے تمغے پائے۔
اگر ایسے کرو گے تو بر تقدیر اول یعنی ملک کو نہ بانٹو، شرکت رکھو، تو فرمایا کیا ہنود راضی ہو جائیں گے کہ ملک مشترک ہو اور احکام تنہا احکام اسلام؟ ہرگز نہیں۔ آخر تمہیں ان کے ساتھ کسی نہ کسی قانون خلاف اسلام پر راضی ہونا اور اپنی رضا و سعی سے مسلمانوں کو اس کا پابند کرنا پڑے گا، اور قرآن عظیم سے وہی 3 خطابوں کا تمغہ ملے گا۔ فرمایا پھر بھی ایسے ہوگا؟ فرمایا یہ سب اس وقت ہے کہ جھگڑا نہ اٹھے، اور اگر پھوٹ پڑی اور تجربہ کہتا ہے کہ ضرور پھوٹ پڑے گی، امام اہل سنت کی بصیرت دیکھیے، آپ فرماتے ہیں ضرور پھوٹ پڑے گی، لڑائیاں جھگڑے ہوں گے، اور بالآخر ایسے ہی ہوا۔ 75 لاکھ مسلمانوں کی قربانیاں فقط تقسیم ہند میں ہوئی، 75 لاکھ مسلمان قربان ہوئے۔ خیر اس بات کو مزید سمجھ لیجئے، کیونکہ ہم لبیک پاکستان والے ہیں، ہماری پارٹی لبیک پاکستان ہے، ہم نے یا رسول اللہ کو کاٹ کر پاکستان کو لبیک کہی ہے۔ تو یہ پاکستان کیا ہے؟ پاکستان میں دونوں باتیں ہوئی، ایک تو ہوا تقسیم ہوئی، یعنی کیا مطلب، یہ خطہ الگ ہو گیا اور وہ خطہ الگ ہو گیا، 2 خطے بن گئے، اور اس خطے والے مسلمانوں پر ہم نے کفار ہندوؤں کی حکومت کو اپنی کوشش متفقہ سے قبول کیا، تو لہٰذا ایک صورت وہ بھی ہو گئی، یعنی کیا مطلب، یعنی تقسیم والی جو صورت تھی وہ بھی ہو گئی، اور شرکت والی بھی ہو گئی کہ ہم نے اپنے ساتھ ہندوؤں کے قانونوں کو اور ہندوؤں کے افراد کو اپنی حکومت کے اندر داخل کیا۔ یہ دیکھیے جی، یہ تقریباً ہر کتاب نصاب کی آپ دیکھیں گے، میرے پاس یہ نصاب کی کتاب ہے پاکستان اور دنیا میں کون کیا ہے۔ یہ کتاب تقریباً سارے عہدے والے جو حضرات ہیں وہ پڑھتے ہیں، سی ایس ایس، پی سی ایس، پی ایم ایس، پی پی ایس سی، این ٹی ایس، ایف آئی اے، پولیس، اور پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس، سارے کے سارے اس کتاب کو پڑھتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، پاس ہوتے ہیں، تو پھر ان کو عہدہ ملتا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر پورا 100، جہاں پر پاکستانی حکمرانوں کا تعارف کرایا گیا ہے۔ پہلا بادشاہ کون تھا؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی کہا، اور تاریخ کی تقریباً ساری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ پاکستان کا پہلا بادشاہ شاہ جارج ششم تھا۔ یہ کب بادشاہ بنا؟ 14 اگست 1947 سے بنا، اور 6 فروری 1952 تک یہ بادشاہ رہا۔ شاہ جارج ششم انگریز، پاکستان بن گیا 1947 میں، ہم آزاد ہو گئے، آزادی ہماری ہو گئی، لیکن 52 تک بادشاہ کون ہے؟ انگریز، شاہ جارج ششم ہے۔ اس کے بعد دوسری جو بادشاہ بنی ملکہ الزبتھ بنی، یہ 6 فروری 1952 میں بنی، اور 23 مارچ 1956 تک ملکہ الزبتھ حاکم رہی، بادشاہ رہی۔ دوسری بادشاہ یہ ہے، پاکستان آزاد ہو چکا ہے 1947 میں، لیکن بادشاہ ابھی تک انگریز ہیں۔ اور وزیر جو بنائے گئے، وزیر خارجہ سر ظفر اللہ تھا جو قیدیانی تھا، اور وزیر قانون جو تھا جو گندر ناتھ آف بنڈل، یہ ہندو تھا۔ یعنی اس طرح عہدے بانٹے گئے۔ ہمارے ایک بابے کو سندھ کا گورنر بنایا گیا۔ یہ بھی کہنا کہ 1 یونٹ تھی کہ وہ ایک ہی گورنر، نہیں، گورنر ہر صوبے کا علیحدہ تھا، باقی صوبوں کے جو گورنر تھے وہ انگریز تھے، فقط سندھ کا ایک گورنر بنایا گیا ہمارے بابے کو۔ یہ 14 اگست 1947 میں گورنر بنے، اور 11 ستمبر 1948 تک گورنر رہے۔ یعنی شراکت بھی ہوئی ہماری، یعنی ملک پاکستان بنا۔ 2 باتیں اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا، ملک بانٹ کر کچھ تم لے لو، کچھ ان کو دے دو، اور ان کو ملنے والا جو حصہ ہے وہاں کے مسلمانوں پر کافروں کی حکومت کو تم اگر پسند کرو گے تو پھر بھی 3 تمغے پاؤ گے، اور اگر شراکت کرو گے تو پھر بھی 3 تمغے ملیں گے۔ اب ہم نے دونوں باتیں کر لی، یعنی تقسیم ہند بھی کر لی، اور جو حصہ ہمیں ملا اس میں شراکت بھی کر لی۔ دونوں طرف سے ہم نے 3 تمغے پا لیے۔ اب
جب ہمارے بابے کو گورنر بنایا گیا، ہمارے بابے نے حلف اٹھایا. یہ حلف کے الفاظ بھی اس نصابی کتاب کے اندر لکھے ہیں جی. ہمارے بابا نے حلف اٹھایا، میں محمد علی جناح باضابطہ اقرار کرتا ہوں کہ میں پاکستان کے آئین کا جو قانوناً نافذ ہے، یعنی 1947 میں جو آئین چل رہا تھا، انگریزوں کی طرف سے چلا آ رہا تھا، اس قانون کا سچا وفادار اور اطاعت گزار رہوں گا. یہ مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ یعنی اسلام کا قانون نافذ نہیں ہوگا، بلکہ جو آئین پیچھے سے چلا آ رہا ہے 1947 میں جو قانوناً نافذ ہے، جو کروں گا وہ نہیں، جو ہے میں اس کا سچا وفادار اور اطاعت گزار رہوں گا. اور پھر کیا؟ اور یہ کہ میں شہنشاہ معظم شاہ جار چشم اور اس کے وارثوں اور جانشینوں کا بطور گورنر جنرل وفادار رہوں گا. اے شاہ جار چشم، تو اب بادشاہ ہے، تیرا بھی اور میں اور میری نسلیں تیری اور تیرے آنے والی نسلوں کی سچی اطاعت گزار اور فرما بردار رہیں گی. یہ بابا جی صاحب حلف اٹھا رہے. تو خیر اعلیٰ حضرت سرکار نے اس وقت فتویٰ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا ایسے کرو گے تو پھر بھی 3 تمغے ملیں گے، ایسے کرو گے تو پھر بھی 3 تمغے ملیں گے. ہمارا ملک تقسیم ہوا، دونوں باتیں ہو گئی، 3 تمغے وہ والے بھی مل گئے، ادھر والے بھی مل گئے. اب ہمارے ملک میں یہ قانون ہے کہ اس وقت تک کوئی پارٹی، کوئی تنظیم الیکشن نہیں لڑ سکتی جب تک بد مذہبوں، مرزائی، ازائی وغیرہ سب کو اپنے ساتھ تنظیم میں شامل کر کے ان کو عہدہ نہ دے. قرآن تو کہتا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہیں ہے. کافر مسلمانوں پر اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں گواہ نہیں بن سکتا، دنیاوی معاملے کے اندر گواہ نہیں بن سکتا. یہ ہے نا قرآن پاک میں، یا دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کو تم جو ہے رازدار نہ بناؤ. تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں ان کو گواہ بھی نہیں بنا سکتے، دنیاوی معاملے میں بھی گواہ نہیں بنا سکتے. یعنی کچھ مسلمان بعض یہودوں سے اپنے معاملات میں مشورہ کرتے اور بہم دل بہلاتے کہ کسی سے دودھ کی شرکت تھی، کوئی کسی کا حلیف تھا، یہ گمان کرتے کہ وہ اگرچہ دین میں ہمارے خلاف ہے، دنیاوی باتوں میں تو ہماری خیر خواہی کریں گے. اس وقت یہ آیت اتری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیاوی معاملے میں بھی ان سے مشورہ، اللہ تعالیٰ نے دنیاوی معاملے میں بھی ان سے مشورہ لینے سے منع فرمایا. تو جب مشورہ اپنے دنیاوی کاموں کے اندر مشورہ لینا جائز نہیں ہے، تو دینی کام اور اسلام کو تخت پر لانے کے لیے ان کو امیر بنایا جائے. تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اگر ان کو اس طرح اپنے ساتھ شریک کرو گے تو 3 تمغے پاؤ گے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. تو یہ ہیں بابا جمہوریت جن کے خلاف امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کھول رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اگر ایسے کرو گے تو تم سنی نہیں رہو گے، بلکہ قرآن کی روح سے تمہیں 3 تمغے ملیں گے. اب میں بابا جمہوریت اور اس کے ماننے والوں کو یہ کہوں گا، یا تو توبہ کرو اور اس گندے کام سے باز آؤ، وگرنہ اپنے ساتھ رضوی نسبت کو ہٹاؤ. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.